بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والا معاہدہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ ابھی تک یہ حکومت جو ہے وہ IMF کے کہنے پر پاکستانی عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے، پاکستانی معیشت کو جو ہے وہ مزید وینٹیلیٹر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آج کی خبر کے مطابق IMF نے کہا تھا کہ آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں کے اندر اضافہ کرنا ہے، وہ ہم نے کیا۔ IMF نے کہا تھا کہ آپ نے ملک کے اندر ٹیکسز کو بڑھانا ہے، وہ ہم نے بڑھایا۔ IMF نے کہا تھا کہ آپ نے نیب کے قوانین کے اندر ترامیم کرنی ہے، وہ ہم نے IMF کے مطالبے پر کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF نے کہا تھا کہ بجلی کے ٹیرف کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی جو اس کا بنیادی ٹیرف ہے بجلی کا، اس کو مزید بڑھائیں۔ تو اس حکومت نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے، ایک اور سخت اور مشکل فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 91 پیسے بڑھانے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 7 روپے 91 پیسے جو بنیادی ٹیرف ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے، وفاقی حکومت نے یکساں ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروائی ہے۔ اب نیپرا کی جانب سے پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ اس پر کل سماعت ہوگی، وفاقی حکومت کی طرف سے کل اس پر سماعت ہوگی، اور سماعت کے بعد یہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے، جو بنیادی ٹیرف بڑھایا گیا ہے، اس کو پھر لاگو کیا جائے گا عوام پر۔ اور یعنی کہ پہلے آپ دیکھیں کہ بجلی کے بلوں کے اندر کتنا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور اب اس میں مزید جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیرف ہے یہ ہم IMF کے کہنے پر جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، تو اس کا جو اس کو لاگو کیا جائے گا وہ اس کے کچھ اصول ہیں، یعنی کہ بنیادی ٹیرف مرحلہ وار بڑھانے کا حکومت کا ارادہ ہے۔ جولائی سے بجلی 3 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ہے، یعنی کہ جولائی میں۔ اس کے بعد اگست میں بجلی مزید 3 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی کی جائے گی، یعنی کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ 3 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر سے بجلی کا بنیادی ٹیرف 91 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ IMF ہمیں جو کچھ کہتا آ رہا ہے یہ حکومت مانگتی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ IMF کا جو قرض ہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک سہارا ہے، کہ پاکستانی معیشت کو اگر اس کو سہارا دینا ہے، پاکستانی معیشت کو لے کر چلنا ہے، اس کو جو ہے وہ بینک کرپٹ ہونے سے بچانا ہے، تو پھر IMF کا قرض ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن عوام پر آئے روز جو ہے وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی ریٹنگ ایجنسی ہے ایک فچ کے نام سے، اس نے یہ ریٹنگ ایجنسی جو ہے وہ مختلف ممالک کی معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی ریٹنگز جاری کرتی رہتی ہے اور بتاتی رہتی ہے کہ اس ملک کی ریٹنگز کیا چل رہی ہیں۔ وہ اس میں تجزیہ کار ہوتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا لیا جاتا ہے، انالیسس کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی ریٹنگ کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ فچ نے آج اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کی قلت اور IMF پروگرام پر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پر شک دیا ہے، اور پاکستان کی جو معیشت کی ریٹنگ ہے اس کو جو ہے وہ مثبت سے منفی قرار دے دیا ہے، کہ پاکستانی معیشت اس وقت اس کی ریٹنگ آؤٹ لک جو ریٹنگ ہے وہ منفی قرار دے دیا ہے۔ فچ کے مطابق اس کی وجوہات کیا ہیں؟ فچ کے مطابق پاکستان کے پاس اپنے بیرونی قرضوں کو ری فنانس کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ قرضے جو کہ ہم نے واپس کرنے ہیں، پاکستان کے پاس صلاحیت نہیں ہے ان کو واپس کرنے کی۔ نمبر 2، فچ کے مطابق اتحادی حکومت کی کمزور ہوتی گرفت اور قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام آ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی آؤٹ لک رپورٹ کو جو ہے وہ منفی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فچ نے ایک اور پریڈکشن بھی کی ہے کہ 2023 کے دوران 21 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کو جو ہے وہ ری شیڈول کرنا ہے۔ فچ نے کہا ہے کہ ایندھن کے مہنگا ہونے کی وجہ سے افراط زر 19% کی سطح پر پہنچ گیا ہے، اور جبکہ مالیاتی ترقی کی شرح 6% سے گر کر 3.5% ہو سکتی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے موڈیز نے ہماری آؤٹ لک رپورٹ کو منفی قرار دیا تھا، 2 مہینوں کے اندر معیشت کا کباڑہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ موڈیز نے کہا کہ آپ کی آؤٹ لک رپورٹ منفی ہے، بیرونی سرمایہ کاری پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ اب فچ نے کہا کہ آپ کی جو آؤٹ لک رپورٹ ہے وہ منفی ہے،
اب اس کا جو ہے وہ پاکستانی معیشت پر اور بیرونی سرمایہ کاری جو کہ بیرونی ملک سے لوگ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔